سر صاحب آج تو میرا ارادہ یہ تھا کہ میں ہر پروگرام میں آپ سے بہت سے سوال کرتی ہوں، تو آج جو آڈینس آپ کے لیے سوال بھیجتی ہے، آپ کو فالو کرنے والے آپ سے جاننا چاہتے ہیں، وہ سوال شامل کیے جائیں. اور ہاں یار، ہم اب ہمیشہ سوال ہم کہتے ہیں بھیجیں، وہ بھیجتے ہیں، آپ سوال ہی نہیں ان کے لگاتے. اصل میں کرنٹ افیئرس کی بھرمار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس پر آپ کا انپوٹ، اس پر آپ کا آج فارغ کرو کرنٹ افیئرس. اچھا آج آن دیو سوال. لیکن ایک موضوع ایسا ہے جس سے تھوڑا بہت کرنٹ سب کو لگے گا، تو میں چاہتی ہوں کہ وہ شامل کر لیا جائے. شرارت نہیں، وہ ایک ایسے ہی ایپیسوڈ تھے ہمارے شو کی جس میں آپ ویسے بہت کول نظر آتے ہیں، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، لیکن اس میں آپ بہت برہم ہوئے تھے اور پھر سوال اٹھے تھے کہ نجم سیٹھی کو غصہ کیوں آیا، اتنا غصہ کیوں آیا. اور دیٹ واز اباؤٹ وی پی این. جب حکومت نے وی پی این کی بندش کا پروگرام بنایا تھا اور کہا تھا کہ رجسٹر کریں، تو اس وقت آپ جھنجھلا گئے تھے کہ حکومت ایک شخص کے لیے کیا کر رہی ہے، کتنے معاشی نقصانات ہوں گے. جو انفلوئنسرز ہیں یا جو ہمارے نوجوان ہیں جو اس کے ذریعے ارن کر رہے ہیں، فری لانسرز ہیں، وہ سب متاثر ہوتے ہیں. اور اس غصے پہ لوگ سوچنے لگ گئے تھے کہ واقعی اتنا سیریس میٹر ہے جس کی وجہ سے سیٹھی صاحب کو بھی غصہ آ گیا. اس پر ایک رپورٹ آتی ہے top10vpn.com میں ریسرچ کے بعد کہ پاکستان لیڈ کر رہا ہے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ایپس کی بندش کے نتیجے میں ہونے والے مالی نقصانات میں. اب اس فہرست میں دوسرے ممالک بھی ہیں، اور وہ ممالک آپ دیکھیں کہ کون سے ہیں. میانمار ہے ان میں سوڈان ہے، اور وینزویلا ہے، بنگلہ دیش ہے، بھارت ہے، اور پاکستان ان کی لسٹ میں ٹاپ کر رہا ہے $1.62 ارب کے مجموعی مالیاتی نقصانات یا اثرات کے ساتھ. سب کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے حکومت اتنا بڑا معاشی نقصان بھی جھیلنے پر تیار ہو جاتی ہے، اور اسپیشلی ریاست کی ڈومیسٹک اور گلوبل پالیسیز کو میڈیا کیسے امپیکٹ کرتا ہے. بڑا آپ نے لمبا چوڑا سوال کر دیا ہے. شروع تو آپ نے پاکستان سے کیا اور اب آپ پہنچ گئی ہیں گلوبل پالیسیز کے اوپر، کیونکہ گلوبلی بھی تو پابندیاں لگی، لیکن ہم پاکستان میں سفر کر رہے ہیں. تو لیٹس اسٹارٹ ود دس. جی، اس کے کچھ تھوڑے سے اسٹیٹسٹکس بڑے انٹرسٹنگ ہیں. کچھ آپ نے دیے ہیں، کچھ میں دے دیتا ہوں. جی، کہ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی 1.62 بلین روپیز ڈالرز، 1.6 بلین ڈالرز. اب 1.6 بلین ڈالرز، مائی گاڈ، میں تو روپے میں ٹرانسلیٹ کرتے کرتے گھوم جاتا ہوں. رہنے دیسی میں رہنے دیں، ڈالرز میں ہی ہوئے. تو 1.6 بلین ڈالرز کا نقصان ہوا ہے، اور یہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں. جی، اور آپ نے بھی ذکر کیا کہ 5 ممالک ہیں جہاں جس سے پاکستان نمبر 1 پہ ہے، ٹاپ پہ ہے، جن نے سب نے اس قسم کی حرکتیں کی ہیں. جی، اور 3 وجوہات کی بنا پر انہوں نے انٹرنیٹ انٹرپشنز کی ہیں. ایک تو ہے پولیٹیکل پروٹیسٹ، جی، دوسرا ہے الیکشنز، جی، اور تیسرا ہے جنرلی انفارمیشن کنٹرول کرنا. ٹھیک ہے نا؟ جی. تو یہ 3 وجہ سے پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، اور کون سے ہیں، میانمار، سوڈان. اب میانمار، سوڈان ڈکٹیٹرشپس ہیں، خانہ جنگی ہے، سول وارز ہیں. تو یہ 3 جو ہیں یہ سو کالڈ ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں، لیڈ بائی انڈیا. اور وہاں بھی نریندر مودی گورنمنٹ نے انٹرنیٹ انٹرپشنز ہوئی ہیں اور کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. جب بھی پروٹیسٹ، فار ایگزامپل جب پنجاب میں فارمرز کی پروٹیسٹ ہو رہی تھی، تو انڈین گورنمنٹ نے بالکل بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا انٹرنیٹ. ہمارے ہاں بھی جب بھی خان صاحب جب بھی گڑبڑ کرتے ہیں تو وہ ساری انٹرنیٹ بلاکنگ ہو جاتی ہے. یا کوئی مذہبی باتیں، سیکٹیرین قسم کی چیزیں ہوتی ہیں یا ایسے مواقع ہوتے ہیں تو وہاں انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے. تو یہ 1.6 بلین. اب میں نے اس دفعہ جب مجھے غصہ چڑھا ہوا تھا کہ جی یہ کیا، یہ انٹرپشنز ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو رہا ہے، تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ سمپلی کس قسم کی اسکیل ہے آف ڈسٹرکشن، اور آپ کو ملتا کیا ہے اس سے. کیا آپ نے حاصل کیا یہ انٹرنیٹ یہ کر کے؟ کیا ٹیررزم کم ہو گئی ہے؟ کیا بم پھٹنے کم ہو گئے ہیں؟ کیا لڑائی جھگڑے کم ہو گئے ہیں؟ کیا عمران خان کو آپ کا اس کا منہ آپ نے بند کر دیا ہے، اس کے سپورٹرز کا منہ بند کر دیا؟ نو. سو بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ شوڈ کنسیڈر دس پالیسی آف انٹرنیٹ ڈسرپشنز اینڈ کنٹرولنگ دی فلو آف انفارمیشن. بٹ اب یہ تو ہوگی بات. مگر جو دوسرا سوال آپ نے کھڑا کیا ہے وہ بہت دلچسپ ہے کہ میڈیا کا کیا رول رہا ہے ان شیپنگ ڈومیسٹک اینڈ گلوبل پالیسیز. اب ڈومیسٹک پالیسی کا تو اگزامپل پاکستان کا میں دیتا ہوں آپ کو کہ کب میڈیا کو استعمال کیا گیا ان دا لاسٹ 75 ایئرس اور اس کے کیا نتائج تھے. اور پھر گلوبل کا بھی میں کچھ آپ کو I try and give you an idea کہ گلوبل میڈیا کا کیا رول رہا ہے ان شیپنگ گلوبل پالیسیز. تو لیٹس اسٹارٹ وتھ پاکستان. پاکستان میں ہمیشہ
جب ڈکٹیٹرشپ رہی ہے تو بڑی سخت کنٹرول رہا ہے دا میڈیا، اور جو بیانیہ تھا وہ حکمران طبقے کا تھا. جب ملٹری گورنمنٹ تھی تو میڈیا واز پشنگ دا ملٹری گورنمنٹ لائن. تو 30 سال تو ڈائریکٹ ویسے ہی ہو چکا ہے. پھر کوئی 10 سال تو ہائیبریڈ گورنمنٹ چلتی رہی ہیں، اور وہ بھی گورنمنٹس ایسی جس میں سیم پیج کا راگ ہوتا تھا. تو وہ اس وقت بھی میڈیا کو کنٹرول کیا گیا اور انفارمیشن کو روکا گیا. تو پالیسیز تو، اور اس سے پہلے ایک زمانہ تھا جب کہ کوئی میڈیا تھا ہی کوئی نہیں. 1950s میں کون سا میڈیا تھا؟ 1-2 اخبار تھے، دیٹ واز اٹ. مطلب ایک پاکستان ٹائمز انگریزی کا اخبار تھا اور ایک کراچی میں ڈان تھا. اسی طریقے سے ایک جنگ تھا اور ایک آدھ اور کوئی اخبار تھا نیشنل لیول کا. تو مطلب ہے کہ، اور پھر جہاں تعلیم نہ ہو تو وہاں پرنٹ میڈیا کہ ایک حد تک ہی، اور اس کو بھی اگر بیٹھ کے نیوز رومز کو کنٹرول کیا جائے تو مطلب ہے کہ سو دا میڈیا واز یوزڈ آلویز ٹو پروموٹ اے پرٹیکولر نیریٹو، ایک ریاست کا بیانیہ یا حکمران کا بیانیہ. ٹھیک ہے. اچھا، تو جب یہ جمہوریت کی بات آتی ہے کہ میڈیا از دا 4th پلر آف دا اسٹیٹ، تو میڈیا کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے جو کہ باقی پلرز کے ساتھ ہوا ہے. آئین کو بھی پلر کو انہوں نے ٹھوکا مار مور کے فارغ کیتا ہے، انہوں نے جوڈیشری نے بھی ٹھوکا مار مور کے فارغ کیتا ہے. یہی نا دند کاٹتے ہیں نا سارا. تو مطلب ہے کہ میڈیا کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. اور ہم بڑی شور ڈالتے ہیں فریڈم آف دا میڈیا، انڈیپینڈنس آف دا میڈیا. کون سا فریڈم، کون سا انڈیپینڈنس؟ یہ باتیں ٹھیک ہے، یہ باتیں ہم لوگ کر لیتے ہیں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پریشر کانسٹنٹ ہوتا ہے کہ ریاست کا بیانیہ یا حکمران طبقے کا بیانیہ جو ہے وہ کرے. اور اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے جس کی وجہ سے ہماری آزادی، سو کالڈ میڈیا انڈیپینڈنس، اور بھی ختم ہو گئی ہے یا ریسٹرکٹ ہو گئی ہے. وہ کیا ہے؟ گلوبل میڈیا سے لے کے پاکستان میڈیا تک ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پرانے زمانے میں میڈیا کے جو مالکان تھے وہ جرنلسٹ تھے. ٹھیک، وہ نارمز جانتے تھے جرنلزم کی، اور نارمز بھی جانتے تھے اور اپنی آزادی کو بھی گارڈ پروٹیکٹ کرتے تھے. اٹ واز ناٹ اے منی میکنگ مشین، اٹ واز اے مشین فار سوشل کانشیسنس. وہ اسی لیے تو بات بنی تھی نا دا 4th اسٹیٹ. کہ اب وہ جب سے یہ سرمایہ داری نظام اور شروع ہوا ہے تو اس میں ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ سرمایہ داروں نے کیپچر کر لیا میڈیا کو اپنے مفادات کے لیے، اپنے مفادات کو پروموٹ کرنے کے لیے. جہاں سرمایہ دار نہیں ہے وہاں ایلیٹ کے جو حصے ہیں جو اپنے انٹرسٹ کو فارورڈ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کنٹرول کر لیا. اب پاکستان کے اندر اب بہت کم میڈیا آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ابھی بھی جرنلسٹ ان کو چلا رہے ہیں، اور جرنلسٹ ان کے جو مالکان ہیں وہ اور کوئی انڈسٹری نہیں ہے ان کے پاس. وہ ایک آدھ رہ گیا جیو ٹائپ. باقی تو یہاں حالات یہ ہیں کہ the media has been taken over by either contractors or politicians directly who are part of ministries اور information ministry سے اور ادھر سے وہ ایڈز لے کے اپنا کھاتا پورا کرتے ہیں اینڈ لائن چلاتے ہیں اس حکومت کی. سندھ کے اندر ایسے ہی ہے، پنجاب میں بھی ایسے ہی. تو ایک تو یہ ہوا میڈیا کے ساتھ، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بالکل کنٹرولنگ ہو رہی ہے اب. مگر جو دوسری چیز آپ گلوبلی دیکھیں تو وہاں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. وہاں بھی the Israeli lobby is so powerful that they have a very very strong grip over Western media. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کے بھی جو بڑے سرمایہ دار ہیں، بگ بیرنز، انہوں نے بھی بہت بڑے انٹرسٹ سٹیکس لگائے ہوئے ہیں میڈیا کے اندر. شروع کیا انہوں نے پرنٹ سے، پر الیکٹرانک میں چلا گیا. حال یہ ہے کہ آج کل BBC جیسا ایک ادارہ جو کہ جس کی آزادی کے بارے میں دھوم اتنی تھی، وہ BBC کے اوپر بھی بڑی سخت تنقید ہو رہی ہے کہ وہ بھی اب ریاست، پہلے بھی ریاست کا ادارہ تھا مگر 4th پلر تھا، مگر اب وہ BBC بھی اتنا کمپرومائز ہو گیا ہے کہ اس کے انڈیپینڈنس کے اوپر بھی لوگ جو ہے نا سوچتے ہیں 2 دفعہ کہ یہ BBC بھی جو ہے، اسپیشلی جب اوپنلی ایک اس کی گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہو لائک ان پیلسٹائن یا لائک سپورٹنگ اسرائیل، تو BBC کو بھی بڑے خیال سے کام کرنا پڑتا ہے. اینڈ سو اٹ آلسو اینڈز اپ ٹوئنگ دا لائن. تو اب دیٹ از ویئر دا میڈیا از. بٹ ٹو گو بیک ٹو دا گلوبل رول آف دا میڈیا، میں تھوڑی سی اگر آپ ٹائم دیں میں آپ کو بتاؤں، بہت ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. فرسٹ ورلڈ وار جب ختم ہوا ہے تو اس کے بعد ویسٹرن پاورز نے مڈل ایسٹ کو کاٹ کوٹ کے حصے بنا کے ایک دوسرے کے حوالے کر دیا. ٹھیک، مڈل ایسٹ کے ساتھ کاروینگ ہو گئی تھی، نیا میپ بن گیا تھا مڈل ایسٹ کا. اسی طریقے کے ساتھ
जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो ग्लोबल थर्ड वर्ल्ड का एक मैप बनना शुरू हो गया, क्योंकि नए बहुत से मुल्क थे जैसे पाकिस्तान है, इंडिया, जो जिनको आज़ाद किया गया फ्रॉम कॉलोनियलिज्म। अफ्रीका के अंदर बहुत से थे, इधर थे। तो सो दैट वाज द सेकंड प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन जिसे कहते हैं, या रीड्राइंग द मैप। अच्छा, अब जब वो मैप ड्रॉ हो गया तो अब कॉलोनाइजर जो था वो तो घर चला गया, मगर इंटरेस्ट तो उसके थे। सो देन व्हाट हैपेंड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक बहुत बड़ी डिवीज़न हुई ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर। अच्छा। वो क्या थी? वो थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड एंड द फर्स्ट कोल्ड वॉर स्टार्टेड। द फर्स्ट कोल्ड वॉर वाज बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड द वेस्टर्न पावर्स। Soviet Union became one of the biggest countries in the world with lots of states. Eastern Europe में भी और Russia में भी। They became a big, जो एक एम्पायर था वो एम्पायर बन गया। इधर जो वेस्टर्न थे नेशंस, इन्होंने नेटो शेटो बना लिया। Right. ठीक, उन्होंने वॉर्सो पैक्ट बना लिया, इन्होंने नेटो बना लिया। And so you had a new war, and that war was an ideological war. वेस्ट ने ये फैसला किया कि सोवियत यूनियन कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। ओके, ठीक। उन्होंने कहा कि ये जो मॉडल है कम्युनिज्म का, ये थर्ड वर्ल्ड के अंदर पॉपुलर ना हो जाए। उसके साथ जो अमेरिकन इंटरेस्ट्स हैं और ब्रिटिश इंटरेस्ट्स हैं और फ्रेंच इंटरेस्ट्स हैं, ये अंडरमाइन ना हो जाए। उसको चाइना गेम में नहीं था, ये लोग थे। अच्छा। तो इन्होंने एक तरफ तो डिफेंस पैक्ट्स बनाने शुरू कर दिए, सेंटो, सीटो, बगदाद पैक्ट। दूसरी तरफ थर्ड वर्ल्ड के जो रिसोर्सेज थे उनको कंट्रोल करने की कोशिश की। ईरान के अंदर कू करा के ईरानियन ऑयल को कैप्चर किया एंड सो ऑन। और इसी तरीके के साथ मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल को बनाया टू बी द पुलिसमैन फॉर द मिडल ईस्ट, बिकॉज दैट वाज द प्लेस वेयर द ऑयल वाज। ओके, सो नाउ वी हैव अ सिचुएशन वेयर द फर्स्ट कोल्ड वॉर स्टार्टेड। उस कोल्ड वॉर के हथियार क्या थे? हथियार होते हैं ना, हर जंग के हथियार होते हैं। बिल्कुल होते हैं। यहाँ ठाठू तो नहीं था। हाँ, प्रोपेगेंडा था। प्रोपेगेंडा था। उस प्रोपेगेंडा वॉर में मीडिया प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मगर उसको प्रोपेगेंडा नहीं कहते थे, क्योंकि अगर उसको प्रोपेगेंडा कहते तो लोगों ने कहना था ये तो जैसे फाशिज्म के अंदर हिटलर का प्रोपेगेंडा था, तो ये तो वो प्रोपेगेंडा है। जब किसी को ये पता चल जाए कि जो बात हो रही है वो प्रोपेगेंडा की हो रही है तो उसकी अहमियत नहीं रहती ना। यार ये तो प्रोपेगेंडा है, ये फेक न्यूज़ है। प्रोपेगेंडा का तो मतलब ही है, तो इसको प्रोपेगेंडा नहीं कहा जाता था। अच्छा, इसके ऊपर बहुत डिस्कशंस हुई हैं और बहुत की किताबें भी लिखी गई हैं, और अगर कोई इसको ज़्यादा रिसर्च करना चाहे तो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन द सब्जेक्ट इज़ बाय नोम चॉम्स्की। जी, बहरहाल वो तो अब लोग पढ़ रहे हैं नोम चॉम्स्की को। मैं आपको मुख्तसर मोटी बात बताता हूँ। कोल्ड वॉर शुरू हो गया, वेस्ट ने सोचा सोवियत यूनियन को कैसे गिराना है, अच्छा, कैसे कमज़ोर करना है। तो उन्होंने सोचा सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि सरमायादारी निज़ाम एक लिबरल निज़ाम है, जिसके अंदर आज़ादी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अट्रैक्ट करेगा लोगों को। ये स्लोगन जो है, जमहूरियत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू स्ट्रेस डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, ये चीज़ें वी हैव टू स्ट्रेस। फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम, राइट, ठीक, प्रेस फ्रीडम, ये सारी बातें हमें करनी पड़ेंगी, क्योंकि सोवियत यूनियन के अंदर, कम्युनिज्म के अंदर ये चीज़ें नहीं थी, माइनस थी। लोगों की आज़ादी, उनके हक़ सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये सारी बातें इन्होंने पूरा एक एजेंडा बनाया। उसके लिए फिर अमेरिकन कांग्रेस ने और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और फ्रेंच गवर्नमेंट ने, इन सब ने इदारे बनाए इसको प्रमोट करने के लिए, कि ये तो पता था कि डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली करना पड़ेगा। तो NGOs बनाए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनको फंडिंग दी गई फ्रॉम कांग्रेस। तो कोई डेमोक्रेसी की प्रमोशन के लिए था, कोई मीडिया की प्रमोशन के लिए था, कोई ह्यूमन राइट्स की प्रमोशन के लिए था, कोई इलेक्शंस के लिए था, बिकॉज ये चीज़ें सोवियत यूनियन और उसके सैटेलाइट स्टेट्स में नहीं थी। तो ये एजेंडा बनाया गया, इसको फिर उन्होंने पुश किया, ठीक, और सोवियत यूनियन को अंडरमाइन किया, और उनके वो अथॉरिटेरियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ आज़ादी नहीं है, वहाँ घुटन है, वहाँ ये है, वहाँ वो है, और यहाँ कितना गज़ब का माहौल है, सब पैसे बना रहे हैं और सब आज़ाद हैं और मज़े आ रहे हैं, ठीक, और ह्यूमन राइट्स हैं। इनको ह्यूमन राइट्स याद आ गई, हालांकि वेस्ट का जो रिकॉर्ड है ऑन ह्यूमन राइट्स बिफोर द नोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो 19th and 18th और उससे पहली सेंचुरीज़ में जिस किस्म की
پرسیکیوشنز اور جینوسائڈس کلونیلزم نے کی ہیں وہاں ہیومن رائٹس کو تو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا. جو کالونائزر تھا اس نے کیا کیا ظلم نہیں کیے, ویدر ان انڈیا اور ویدر ان پورچوگیز ٹیریٹریز اور ویدر ان فرینچ کالونیز اور ویدر ان برٹش کالونیز, ایوری ویئر. سو سڈنلی چینج ٹو کاؤنٹر another ideology. تو ہمیں اس کو بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ میڈیا واز یوزڈ ٹو انڈرمائن اے ہول سسٹم آف بلیف جس کے اندر ایکوالٹی واز مور امپورٹنٹ دین گروتھ. رائٹ. بیکاز یہاں تو تھا نا سرمایہ داری نظام. اچھا اب یہ ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی یہ سارا کچھ جیسے ہی سوویت یونین گرا 1989 میں اور سارا وہ روس بن گیا اور اس کے بعد وہاں بھی الیکشن ہونے شروع ہو گئے. ٹھیک, گورباچوف, اسی لیے اس کو بڑی پسند کرتے ہیں گورباچوف کو. ہی از دی آرکیٹیکٹ آف دی اینڈ آف دا سوویت یونین اینڈ دی اینڈ آف دا سوویت امپائر کوٹ ان کو. واٹ از امپورٹنٹ از ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ ایجنڈا گیا کہاں. وہ ایجنڈا جو ہے وہ اب کمزور پڑ گیا. اچھا. بیکاز سوویت یونین نہیں رہا. اب کانگریس نے فنڈنگ فار پرو ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز وہ کھینچ لیے. اوکے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ رائٹ ونگ فاشزم بڑھتی جا رہی ہے. اور کہاں بڑھ رہی ہے؟ ہمارے ہاں اتنی نہیں بڑھ رہی جہاں ہوم آف ڈیموکریسی اور سرمایہ داری وہاں بڑھ رہی ہے. اب جو الٹرا رائٹ کی جو ریسرجنس ہے یہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ اور فرانس میں دیکھ لیں, جرمنی میں دیکھ لیں, وہاں تو دا رائٹ ونگ از ریسرجنٹ. کہتے ہیں کہ 60+ کنٹریز جہاں ڈیموکریسی پریکٹس ہوتی تھی وہاں ڈیموکریسی از آن دا ریٹریٹ انکلوڈنگ ان امریکہ. انکلوڈنگ ان امریکہ. ٹھیک. تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ دا نیٹ ریزلٹ آف دس ہیز بین دیٹ the media was used to create a particular framework. وہ فریم ورک اب کمزور پڑ گیا ہے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی وہ کمزور پڑا ہے تو رائٹ ونگ الٹرا فاشزم فاشسٹ آئیڈیاز اور اتھارٹیرین آئیڈیاز جو ہیں وہ پروان چڑھ رہے ان دا کیپٹلسٹ کنٹریز. تو یہاں بھی اب لوگ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں چائنیز ماڈل کو. چائنا نے بہت سیریس کنٹرولز لگائے ہوئے ہیں آن میڈیا. رشیا نے لگائے ہوئے ہیں. اب ویسٹرن کنٹریز میں آپ نے یہ جو دیکھا ہے یہ ان میں سے انڈیا از دا لارجسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ. اچھا یہ کاش کہ انٹرنیٹ ڈسرپشنس تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا ایڈوانس کنٹریز کے اندر بیکاز وہاں تو ابھی بھی there are checks and balances اور وہ وہاں اٹس اے بگ سورس آف انکم اور گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے وہاں. اور ابھی بھی عدالتیں جو ہیں ٹو واٹ سم ایکسٹینٹ are free for issues such as this. مگر آپ دیکھیں تھرڈ ورلڈ کے اندر پروگریسولی ایون ان ڈیموکریٹک کنٹریز اب گورنمنٹس کھڑے ہو کے ریسٹرکشنز لگا رہے ہیں آن دی انٹرنیٹ بیکاز آف دوز 3 فیکٹرز. انفارمیشن کنٹرول, الیکشنز جو ریگ کرنے پڑتے ہیں اینڈ پروٹیسٹ جو کہ ڈیسٹیبلائز کرتا ہے. سو آئی تھنک گلوبل پالیٹکس کے اندر میڈیا ہیز پلیڈ اے رول. لاسٹ پوائنٹ کہ اب وہ میڈیا نہیں رہا, اب سوشل میڈیا آ گیا ہے. اب ایک کاؤنٹر بن گیا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ کیا پروگریسو آئیڈیاز لے کے آ رہا ہے یا کاؤنٹر پروگریسو آئیڈیاز لے کے آ رہا ہے. اور سوشل میڈیا جو ہے ایکچولی اگر آپ اس کو زیادہ جب اسٹڈی کریں گے تو اس کو یہ پتہ چلے گا کہ انسٹیڈ آف بیکمنگ اے سورس آف گروتھ اینڈ لبرلزم سوشل میڈیا از ناؤ ٹرننگ انٹو اینٹی ڈیموکریسی اینڈ اینٹی لبرلزم. اور یہ جو ہے نا دس از اے ویری ڈینجرس سائن بیکاز ہو یہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ سوشل میڈیا ان دا ویسٹ از لیڈنگ ٹو وائٹ سپریمیسی, اسلاموفوبیا, وہ جو ساری بیس انسٹنکٹس ہیں لوگوں کی, پاپولزم کی جس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, سوشل میڈیا جو ہے آپ کو اس طرف لے جا رہا ہے. اور یہاں بھی آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا آپ کی ریاست کو اٹیک کر رہا ہے اور پاکستان کو کمزور کر رہا ہے اینڈ دیر از نو ریسٹرکشن آن اٹ. اس لیے یہاں بھی اب اٹیمپٹ کریٹ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ اس کو چینل کیا جائے, اس کو کنٹرول کیا جائے. مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دس از اے اٹیک آن آور فریڈم اینڈ اٹ از بیکاز جیسے میں نے اس دن یہ کہا کہ یہ اب اس کو روکنے کے لیے, فلو آف انفارمیشن کو روکنے کے لیے, الیکشنز رگ کرنے کے لیے یہ استعمال کیے جا رہے ہیں سینسرشپ. اور یہ بزنس کو بھی خراب کر رہی ہے اور آپ کا جو ماحول ہے یہاں
which is what we want. Democracy is what we want. We want protection. وہ بھی خراب ہو رہا ہے. So I think political parties کے اوپر پریشر رہنا چاہیے کہ یہ جو کنٹرولز آپ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, یہ آپ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں. آپ کاؤنٹر نیریٹو نہیں دے سکتے تو آپ پابندی لگا دیتے ہیں. جیسے آپ نے پہلے 2 آئیڈیالوجیز کی مثال دی تو وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے تھی, لیکن اس میں حکومت یا سیاسی آرگیومنٹ بڑے کمزور ہیں. تو ان کو طاقتور بنانے کے لیے کیا کریں؟ بریک پہ جانے سے پہلے یہ بتا دیں. اپنا بیانیہ ٹھیک کریں, عوام کے ساتھ ہمدردی کریں, عوامی باتیں کریں.